बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर रशीद कलिया आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की हमारी 3 जो टॉप स्टोरीज़ हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये खुशखबरी की बात है और ये बड़ी खुशाइन बात है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है जी कि हम बहुत जल्द लॉकडाउन को खोलने जा रहे हैं, इसमें नरमी करने जा रहे हैं और SOPs तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे ईद करीब आ रही है, तो ये बड़ा खुशाइन फ़ैसला होगा और हुकूमत वक्त को इसकी ज़रूरत भी है और इससे ज़्यादा आवाम इसके ख्वाहिशमंद है। हमारा दूसरा टॉपिक होगा, शहबाज शरीफ साहब ने जनाब आज नैब में बिलाखिर वो पेश हो गए हैं। इससे कबल नैब उनको 2 दफ़ा बुला चुका था लेकिन वो पेश नहीं हुए, और वो पेश क्या हुए हैं, नैब में आग लग गई है। यकीनन आग लग गई यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। तीसरा और अहम टॉपिक जो हमारा होगा वो ये है कि इमरान खान के 10 लाख टाइगर जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए, फील्ड में उतरने के लिए और अवामी खिदमत के लिए तैयार हैं। उनको टास्क सौंपे जाएंगे और ये फ़ैसला कैसा है इसके हवाले से आज हम डिटेल बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम इन तीनों अहम इश्यूज़ की तफसील की जानिब बढ़ें, छोटा सा आपने काम करना है। आपने मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और लाइक और शेयर भी कर दें अगर आपकी मर्ज़ी हो। आपको वीडियोस अच्छी लगें, आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी कारकर्दगी के मुताल्लिक भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने इन तीनों इश्यूज़ की तफसील की जानिब। तो सबसे पहले तो जी ये बड़ी खुशाइन बात है, लोग बड़े बेचारे तंग आ गए हैं और आपको पता है कि लॉकडाउन में तकरीबन कोई इस वक्त हमें गए हुए सवा महीना होने के करीब है। तो बड़ी मुश्किल हालात है, ये कौम घर में बैठने वाली नहीं थी और 40-45 रोज़ से हम घर में बैठे हुए हैं और जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खर्च हो गई है। ऐसे में हुकूमत के ऊपर भी बड़ा बोझ बढ़ रहा था और इमरान खान को इस बात का एहसास है, वो इस तकलीफ़ को समझते हैं कि हमारी माशी तौर पे ऐसी सूरत हाल नहीं है, हम माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं कि हम ऐसे बड़े क्राइसिस का सामना कर सकें और कोरोना जैसी वबा से जो है वो नबर्द आज़मा हो सकें, उसके ख़िलाफ़ लड़ सकें। हम अपनी सी सही कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बिलाखिर हम ऐसे ममालिक में शुमार नहीं होते जिनके पास हर तरह के वसाइल हैं और वो माली तौर पे बड़े मजबूत हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं, नो डाउट। हमारा एक तबका है जो कि बड़ा अमीर है और उनके पास सारे वसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान की तकरीबन 50 to 70% आबादी जो है वो तकरीबन मुतवस्सत तबका कहलाती है और उसमें हमारी तकरीबन कोई 7-8 करोड़ के लगभग आबादी तो बिल्कुल ही गरीब हैं बेचारे, उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती। तो ऐसे में इमरान खान को इस बात का एहसास हुआ है, उन्होंने लोगों की तकलीफ़ को महसूस किया है और पिछले 40-45 रोज़ से हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं इसमें एक रूह अफ़ज़ा और खुश आइंद बात यह है कि जिस तरह का ख़तरा हुकूमत महसूस कर रही थी वो ख़तरा तो कोरोना के हवाले से हमें फ़ेस नहीं करना पड़ा, लेकिन अब भी तकरीबन 20,000 से ऊपर हमारे केसेस जा चुके हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर कि हम, अगर ये तादाद बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस बड़े ही तेज़ी से फैल रहे हैं। जहाँ पहले रोज़ाना की बुनियाद पर एक सूबे की बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 100, 150, 200 केसेस आते थे, अब वहीं पे 500, 700, 1000 तक केसेस आ रहे हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है और अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ऐसे में इमरान खान ने अब ये महसूस किया है, वैसे तो इमरान खान डे वन से ही लॉकडाउन के हक़ में नहीं थे, उनको पता था कि जो घर का मालिक होता है उसको अंदाज़ा होता है कि उसने अपने घर को किस तरह से चलाना है, उसको ये भी अंदाज़ा होता है कि उसने अपने डेली के जो अखराजात हैं उनको कैसे मैनेज करना है और पूरे महीने को किस तरह से लेकर चलना है, उसकी क्या रूटीन बनानी है। तो इमरान खान को अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि हमारे मुल्क की हालत ऐसी नहीं है कि ये मुल्क बंद हो और उसके बावजूद हम सर्वाइव कर जाएँ। तो अब खान साहब ने इस बात पे तकिया कर लिया है कि जल्द अज जल्द हम इस लॉकडाउन को खोलने जा रहे हैं। आज 4 तारीख है, 5 तारीख कल हो जाएगी और 9 तारीख का हुकूमत ने कहा हुआ है कि 9 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद अब मुझे ये लग रहा है, मेरी छठी हिस्स कह रही है, तकरीबन 90% लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। कुछ चंद एक ऐसी जगहें, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़, कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर नरमी रखी जाएगी और बाकी को खोला जाएगा। वहाँ पे भी इस तरह का होगा कि जिस इलाके से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे, अब लाहौर में तो इसी तरह से हमने देखा कि जिन जिन इलाकों में केसेस रिपोर्ट हुए उन इलाकों को, उन गलियों को बिलखुसूस जो है वो लॉक किया गया। और ये पॉलिसी है भी अच्छी कि अगर
ایک گلی سے کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو اس گلی کو لاک کیا جائے بجائے اس کے کہ پوری تحصیل کو پورے علاقے کو سیل کر دیا جائے. تو خوش آئند بات یہ ہے جس کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے کہ اب ہم لاک ڈاؤن کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عید بھی سر پہ ہے، ماہ رمضان ہے، ہمارا تاجر طبقہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے میں حکومت اگر لاک ڈاؤن کو ختم کرتی ہے اور ساتھ ہی SOPs بنا کر دیتی ہے کہ بھائی یہ کچھ ہدایات ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، آپ لاک ڈاؤن کو بالکل ہم کھولنے جا رہے ہیں، آپ اپنا کاروبار کریں، باقی معاملات زندگی کو دیکھیں، لیکن ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہوگا. تو یہ ایک خوش آئند عمل ہے. اب آتے ہیں جی ہمارے دوسرے ایشو کی جانب. شہباز شریف صاحب آج نیب آفس میں پیش ہوئے. نیب نے اس سے قبل بھی شہباز شریف صاحب کو 17 اور 22 اپریل کو بلایا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نہیں گئے. نیب بلاتی رہی کہ بھائی آئیں، آ کے ہمارے سوالات کے جوابات دیں، ہماری تشفی و تسلی کریں، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی کرونا جو ہے وہ بڑا تیزی سے پھیلا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور میں تو جب سے لندن سے آیا ہوں میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، تو میری عمر بھی اب تقریباً 68 سال 70 سال کے قریب ہے. تو میرا جو امیون سسٹم ہے، میرا جو مدافعاتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں کرونا کی وجہ سے گھر سے باہر نکلوں اور نیب میں پیشیاں بھگتوں. میں کینسر کا مریض بھی ہوں، تو مہربانی کریں اور میں اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے وہ جواب آپ کو بھیج دوں گا. لیکن نیب بھی پکا تھا، نیب نے بھی کہا کہ جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے ہم ان کا دیدار نہیں کریں گے، وہ خود آ کے سوالات کے جواب نہیں دیں گے، ہم نے ان کی جان نہیں چھوڑنی. تو نیب نے ان کو تیسرا نوٹس بھیجا آج کے دن کا، یعنی کہ 4 مئی کا. آج بالآخر شہباز شریف صاحب کو جی اندازہ بھی ہو گیا اور ایک ہوا بھی بن رہی تھی کہ اگر وہ نیب میں پیش نہیں ہوتے تو نیب ان کو گرفتار کر سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ نیب خود گرفتار کرنے کے لیے آتا، شہباز شریف صاحب خود چلے گئے. نیب میں وہ پیش ہوئے تو نیب نے ان سے سوالات کیے کہ جی آپ کے جو آمدن کے ذرائع ہیں، جو آپ کے اثاثے ہیں، وہ جتنی آپ کی آمدن ہے جو آپ نے شو کی ہوئی ہے وہ تو تضاد رکھتے ہیں ان میں، تو وہ ایک بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس کو بتایا جائے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو یہ جو اثاثے بنائے ہیں یہ میرے خاندانی اثاثے ہیں اور میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ میرے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بھی میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیب نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو اثاثے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹس میں، آپ کے جو ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں ان میں کچھ سیاستدان اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رقم منتقل کی ہے، وہ ملازمین جو کہ آپ کے انڈر کام کرتے تھے، اور ان کے ملازم تو ایک بیچارہ 15-20 ہزار 30 ہزار سے زیادہ اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، اور جب اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوں گی تو نیب تو سوال کرے گا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ وہ تو پارٹی کے لیے انہوں نے پیسے جمع کروائے ہوں گے، وہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. تو اس طرح کے جواب انہوں نے دیے وہاں پہ. پھر نیب بھی پکا تھا اپنی طرف سے، نیب نے یہ بھی سوال کیا ان سے کہ میاں صاحب آپ کے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے معاملات تو کافی بگڑ رہے ہیں اور آپ نے کوئی ہماری تسلی نہیں کی، تو آپ نے اپنے عہدے کا بھی غلط استعمال کیا ہے، قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مجھے اختیارات دیے گئے تھے میں نے انہی کا استعمال کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے تجاوز کیا تو یہ آپ کو لگتا ہوگا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب 2 گھنٹے کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی نیب میں پیشی تھی، اس میں ان سے سوالات کیے گئے، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب سے سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کی پیشی کے بعد ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا میڈیا سے گفتگو میں کہ ان شہباز شریف صاحب سے تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں کیا گیا، ان سے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب آپ کے بیٹے کی گاڑی پہ، آپ اپنے بچوں کی گاڑی پہ نیب آفس آئے ہیں، آپ کے تو اپنے اتنے زیادہ اثاثے ہیں، تو نیب ان سے بے تکے سوال کرتا رہا ہے، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوال، اور انہوں نے وہی جو پرانے ان کے الزامات ہیں کہ یہ نیب نیازی کٹ جوڑ ہے، جن لوگوں نے آٹا چینی چوری کیا، جنہوں نے بڑے بڑے گھپلے کیے ان کو بلایا نہیں جاتا، بنی گالہ کے حوالے سے اور باقی جو بھی PTI کے حوالے سے جو الزامات ہیں نون لیگ کے وہ لگاتی رہیں. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کرونا کے خلاف عوام کو آگاہی دے رہے ہیں، اس لیے ان کو نیب نشانہ بنا رہا ہے. اب یہ 2 گھنٹے کے معاملات تو ایک طرف آپ رکھ دیں. اب ہوا کیا ہے، اس ساری صورتحال میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آیا ہے.
اب یہ چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں یا اس کا کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ جو ماضی کا ٹریک دیکھا جائے تو اس میں تو ہر اس ادارے کے ریکارڈ کو آگ لگی ہے جہاں جہاں بھی شہباز شریف صاحب یا شریف خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے، شریف خاندان کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی اور کیسز چل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایل ڈی اے کے دفتر میں آگ لگی، وہاں پر نہ صرف ریکارڈ جل گیا بلکہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوگی۔ تو آج جس انویسٹیگیشن سیل میں شہباز شریف صاحب نیب میں گئے تھے، شہباز شریف کا وہاں سے نکلنا تھا کہ اس انویسٹیگیشن سیل میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نیب کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب جس سیل میں انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے، ان کے آنے کے بعد اس سیل میں آگ لگ گئی، اور آگ پر تو بلاخر ریسکیو 1122 نے قابو پا لیا۔ نیب نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جی ریکارڈ جلا تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، لیکن آگ وہاں اس ایریے میں لگی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث ہے یا یہ انہی واقعات کی ایک کڑی ہے جو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، جس میں شریف خاندان کے حوالے سے جو بھی ادارہ انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ آگ لگ جاتی تھی۔ تو یہ صورتحال جی وہاں پہ رہی۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹائیگر فورس جو ہے عمران خان کی وہ بالکل تیار ہے۔ عمران خان نے کہا ہے جی کہ 9 مئی سے ویسے تو اس نے باقاعدہ طور پہ کام کرنا تھا، لیکن آج ہی ان کو ان کی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں، اور ٹائیگر فورس جو ہے وہ 10 لاکھ ان کی تعداد ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ٹائیگرز جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں گے، اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی لوگوں کی، ٹائیگر فورس ان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرے گی۔ ایسے میں جو صوبائی سطح پر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، صوبائی ممبران ہیں یا ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ ٹائیگر فورس کی معاونت کریں گے، ان کی مدد کے لیے موجود ہوں گے، جبکہ صوبائی سطح پر 20 ضلعی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اور ڈی سی جو ہر ضلع کا ہوگا وہ ٹائیگر فورس کو معاونت فراہم کرے گا اور ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری 3 سٹوریز۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ طاہر رشید کلیا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔